السلام علیکم. اپنے چینل مانو ٹاکیز پر نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کروں گی وہ موضوع 2 دن پرانا ہے، لیکن 2 دن سے میں کوشش کر رہی تھی کہ میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں، لیکن شاید میں اپنی ہمت چھوڑ رہی. بعض اوقات انسان کچھ ایسا کام کر جاتا ہے جس سے صرف اس کی تذلیل نہیں ہوتی بلکہ ساری انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے. انسان خود اپنے معیار سے نہیں گرتا بلکہ ساری انسانیت اپنے معیار سے گر جاتی ہے. آج میں جو کچھ بولوں گی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی کنٹینٹ نہیں ہے. یہ سب کچھ میری فیلنگز ہیں، میرے احساسات ہیں، میرے جذبات ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گی. ہو سکتا ہے بہت بے ربطگی بھی نظر آئے، لیکن اس موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے درخواست ہے کہ اس بے ربطگی کو نظر انداز کر دیجیے گا. 2 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا. میں نے فیس بک پر دیکھا کہ ایک بلی کے بچے کا 15 سال کے لڑکے نے ریپ کیا. جی ہاں، ریپ کیا بلی کے بچے کا. لاہور کی ایک فیملی اپنے گھر بلی کا بچہ پالنے کے لیے لے کر آئی. کچھ دن بعد انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ بلی کا بچہ جو ہے وہ بہت بے چین ہے، تکلیف میں ہے، نہ وہ سو پا رہا ہے نہ وہ کھا پا رہا ہے اور عجیب کرا رہا ہے. تو کچھ دن تک اس کو دیکھتے رہے وہ تکلیف میں. اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پڑوس کی کوئی لڑکی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی گھر کا کوئی شخص جو ہے یا کوئی لڑکی اس بلی کے بچے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور پھر اس جانوروں کے ڈاکٹر نے جو کچھ دیکھا وہ یقیناً رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا. اس بلی کے بچے کے 2 ہولز جو تھے وہ 1 ہول بن گئے تھے، اندر سے اس کے سارے آرگنز ختم ہو گئے تھے. اس نے جب یہ سب حال دیکھا اور اس میں سے بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی تھی تو اس نے ٹیسٹ کیا تو پتا چلا کہ اندر 1 سے زائد 4-5 لوگوں کے اسپرمز ملے، اور صرف اسپرمز نہیں بلکہ شاپرز بھی اس کے ہولز کے اندر سے ملے. مزید انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ اسی گھر کا 15 سالہ بچہ پچھلے 15 دن سے اس بلی کو اپنی جنسی حوث کا شکار بنا رہا تھا، اس بلی کے بچے کو. اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کے کزنز اور اس کے فرینڈز بھی اس کے ساتھ اس جرم میں شریک تھے. ذرا سوچئے، ایک بلی کا بچہ، ایک جانور اور ایک اشرف المخلوق انسان. میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ تذلیل انسانیت کی نہیں ہو سکتی. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور انسان نے اپنے آپ کو کیا بنایا، یہ سوچنے والی بات ہے. ایک جانور بھی اب انسان کو دیکھ کر اپنے آپ کو چھپا کر نکل جائے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ معاشرہ کس زبوں حالی اور پستی کا شکار ہو چکا ہے. ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں. نہ ہم دین کے رہے ہیں نہ ہم دنیا کے. جب اس فیس بک پہ میں نے یہ ساری پوسٹ دیکھی تو اس کے نیچے جو کمنٹس تھے لوگوں کے وہ بڑے عجیب سے تھے. کچھ لوگوں نے تو اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا اور انہوں نے جو ابیوز لینگویج اسٹارٹ کر دی، گالیاں دینے لگے کہ غلط ہے، فیک نیوز ہے، اور ایڈمن تم کیوں اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہو، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ان کو نہیں سمجھ آیا اور واقعی ایک لمحے کو تو مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ شاید یہ فیک نیوز ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ واقعہ رونما ہوا بھی ہے تو اس کو شیئر مت کریے، اس طرح یہ بے راہ روی اور پھیلے گی. ان سے ایک سوال ہے کہ کیا چیز ہے جو نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے میں؟ کون سی گری ہوئی بات، کون سی بد اخلاقی، کون سے گناہ، کون سے جرم ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ مسئلے کو سمجھیں، مسئلے کو مانیں، تسلیم کریں، جبھی تو آپ مسئلے کے حل کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے بھی انسانوں نے جانوروں کے ساتھ بدفعلی کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن شاید اس حد تک ہولناکی اس واقعے کی یہ نئی بات ہے. کیا انسان بھیڑیا بن چکا ہے؟ وہ بچیوں کو نہیں چھوڑتا، وہ بچوں کو نہیں چھوڑتا، 3 سال کی بچی، 2 سال کی بچیاں، وہ جانوروں کو نہیں چھوڑتا، وہ لاشوں کو نہیں چھوڑتا. اس سے پہلے واقعات ہو چکے ہیں کہ جب خواتین جو قبر کے اندر جن کو دفنایا گیا تھا ان کی لاشوں کو نکال کے ان سے بے حرمتی کی گئی، اور کئی دن جب تک وہ لاشیں سلامت رہیں ان کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. اس بچے کی ماں نے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ میرا بچہ ایسی حرکت کر سکتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ محلے کے بچے ہوں گے، میرے بچے نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. اس پر صرف الزام لگایا جا رہا ہے. میں مانتی ہوں کہ مغرب کی طرح سیکس ایجوکیشن دینا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک مشرقی اقدار رکھنے والے ملک میں کچھ مناسب نہیں، لیکن ہمارے ملک میں کیا مناسب؟ ڈرگس لینا مناسب ہے؟
ہم ڈرگس پہ بات نہیں کرتے، لیکن ہماری نوجوان نسل میں سے بہت سارے مختلف قسم کی ڈرگس لیتے ہیں۔ شراب عام ہو چکی ہے، کامن ہو چکی ہے، اسکول کے بچے شراب پی رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، شادی سے پہلے سیکس، یہ سب بہت کامن ہو چکا ہے، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ چونکہ ہم اس کو مانتے نہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، نتیجتاً یہ خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، آپ کے بھائی کر رہے ہیں، آپ کے بیٹے کر رہے ہیں، آپ کے کزنز کر رہے ہیں۔ انسانی زندگی کوئی فارمولا نہیں ہوتی کہ بس اسی طرح کرنا ہے، 2+2=4، بس یہی فارمولا جو ہے وہ لاگو کرنا ہے۔ دیکھیں، قواعد، ضوابط، قوانین، معاشرتی روایات، یہ سب انسان اور معاشرے کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ آپ کے اپنی ناک کے نیچے آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، آپ کو اس کی خبر بھی نہیں۔ اندھیرے کس طرح آپ کے روشن مستقبل کو کھا رہے ہیں، اس کا آپ کو احساس بھی نہیں۔ آپ کی نئی نسل جس سے آپ کے ملک و قوم کا مستقبل وابستہ ہے، وہ کن تاریکیوں میں ڈوب رہی ہے، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، کیونکہ آپ سوچنا نہیں چاہتے، آپ سمجھنا نہیں چاہتے، آپ تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ جب آپ کچھ بھی نہیں چاہتے تو پھر یہ تو ہوگا۔ شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ اسکول کے بچے 13، 14، 15 سال کے بچے، وہ بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈز رکھتے ہیں۔ ایک سے بریک اپ ہو جائے تو پیچھے لائن میں 3-4 اور ہوتے ہیں۔ زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ آپ کی تربیت اینڈرائیڈ موبائل کی تربیت سے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اینڈرائیڈ موبائل، انٹرنیٹ، یوٹیوب چینلز، میڈیا، یہ سب جیت چکے ہیں۔ مان جائیے آپ ہار گئے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں میں آپ کی توجہ بھی بڑھ گئی ہے۔ آج وہ والدین بھی نہیں جو اپنے بچوں پہ نظر رکھتے تھے، آج آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں جس میں آپ بزی ہیں، آپ کی فیملی کے، آپ کے فرینڈز کے، آپ کے کولیگز کے، ان کو جواب دینا ضروری ہے۔ 1-2 گھنٹے تو اسی میں نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے حالات حاضرہ، کرنٹ افیئرز، روز ایک نیا ٹاپک، روز ایک نئی نیوز، آپ کے پاس مسئلے مسائل بہت ہیں، بہت بکھیڑے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو کیا دیکھیں گے؟ ماشاءاللہ سے حکومت نے جو مہنگائی کی ہے، آپ معاشی پریشانیوں میں بھی مبتلا ہیں، آپ نے گھر بھی چلانا ہے، جاب بھی دیکھنی ہے یا کاروبار بھی دیکھنا ہے، اتنے سارے مسئلے مسائل، اتنی ساری پریشانیاں، اس میں آپ ان بچوں کو کیسے دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی تربیت کس طرح کریں گے؟ یہ بہت زور کا جھٹکا ہے جو پاکستانی معاشرے کو لگا ہے، اور خدارا ہوش میں آ جائیے، تربیت کی طرف توجہ دیجیے، ورنہ اس معاشرے سے انسانیت اور اخلاقیات کا جنازہ آپ اپنے کاندھوں پر رکھ کر نکلیں گے۔ بچوں کی رہنمائی کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی جذباتی رہنمائی کیجیے، اور خدارا کوشش کیجیے کہ جلد شادیاں کر دیجیے۔ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ آپ بچوں کی 30 سال کی عمر میں شادیاں کریں۔ اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ تعلیمی اداروں میں دیگر سبجیکٹس پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک کاؤنسلنگ کی کلاس بھی ہونی چاہیے، جس میں آپ سوشل ریفارمرز کو بلائیے یا سائیکٹرسٹ ہوں، پروفیشنلز ہوں، جو آئیں اور بچوں کی تربیت کریں، اور جو ان کے اندر جو یہ جنسی ہیجان بڑھ گیا ہے، اس کو کم کرنے میں ان کی مدد کریں، ان کو اخلاقیات اور انسانیت کی تمیز دیں۔ میرا خیال ہے کہ اب ہر تعلیمی ادارے میں، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اس قسم کی کلاسز کی سخت ضرورت ہے۔ اسی بات کے ساتھ آپ سے خدا حافظ چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنی بچیوں اور بچوں کے ساتھ اپنے پالتو جانوروں کا بھی خیال رکھیے گا، کیونکہ اس معاشرے میں انسان نہیں، بھیڑیے پھر رہے ہیں جنہوں نے انسانوں کی کھال اوڑھ رکھی ہے۔ اسی شعر پر اختتام کروں گی کہ دستانے اتارو تو لہو رنگ ہیں پنجے، دستانے اتارو تو لہو رنگ ہیں پنجے، یہ ظاہری انسان تو درندے کی طرح ہے۔ اللہ حافظ۔